ہو رہا ہے, مجھے جا کر اپنے خدا کو بتانا چاہیے, میں خدا سے رابطہ کروں. کیا خدا مجھے اس کا کوئی حل بتاتا ہے؟ بلکہ کلام مقدس فرماتا ہے کہ آدم نے اپنے آپ کو خدا سے چھپایا, اور وہ وقت جب سے انسان نے گناہ کیا ہے, انسان خدا سے بھاگتا پھرتا ہے. اور خدا آج بھی, اس دن بھی اور آج بھی خدا کہتا پھر رہا ہے, اے آدم تو کہاں؟ آج بھی خدا انسان کو ڈھونڈتا پھرتا ہے, آج بھی خدا چیز کرتا ہے, آج بھی خدا انسانوں کو اپروچ کرتا ہے کلام کے ذریعے, کلام کے ذریعے. اور خدا چاہتا ہے کہ لوگ میری موجودگی کو جان جائیں. خدا آج بھی اپروچ کرتا ہے. میرے تو ہم سب کا یہاں آنا, میرا یہاں ہونا خدا کی رسائی کا اظہار ہے. خدا نے مجھے اور آپ کو یہاں پہ اکٹھا کیا تاکہ ہم اس کے کلام کو سیکھ سکیں. یوحنا رسول کہتے ہیں ہم اس لیے محبت کرتے ہیں کیونکہ پہلے اس نے ہم سے محبت کی. ہم اگر آج سوچتے ہیں کہ مجھے خدا سے محبت ہے, میں خدا کا فرما بردار ہوں, تو رسول ہم پر یہ بھید عیاں کرتے ہیں, ہم اس سے محبت کر ہی نہیں سکتے. پہلے اس نے ہم سے محبت کی ہے, اس لیے ہم اس سے محبت کرتے ہیں. یسوع مسیح لکھتے ہیں اپنی انجیل میں, کہتے ہیں یوحنا کی انجیل 6 باب کی 44ویں آیت میں, کوئی میرے پاس نہیں آتا جب تک باپ جس نے مجھے بھیجا ہے اسے کھینچ نہ لے. جب تک باپ اسے رسائی نہ کرے کوئی میرے پاس نہیں آتا. یہ خدا ہے جو انسانوں کو, گنہگاروں کو تلاش کر رہا ہے, گنہگاروں کو اپروچ کر رہا ہے, گنہگاروں کی رسائی دے رہا ہے تاکہ گنہگار بچ جائیں. اسی لیے تو مسیح یسوع نے لوکا کی انجیل 19 باب کی 10ویں آیت میں کہا, ابن آدم کھوئے ہوا کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے. ڈھونڈنے سے مراد کیا ہے؟ کھو چکے ہیں. یسایہ نبی اپنے صحیفے میں 53 باب کی 6 آیت میں لکھتے ہیں, ہم سب بھیڑوں کی مانند بھٹک گئے. کن کی بات ہو رہی ہے؟ بنی نوع انسان کی, ہم سب کی. نبی لکھتا ہے ہم سب کن کی مانند بھٹک گئے؟ بھیڑوں کی مانند بھٹک گئے. ہم میں سے ہر ایک اپنی راہ کو پھرا. بھیڑوں کی ایک خاصیت ہے, اور یہ واحد جانور ہے بھیڑ. اگر آپ اس کے کمپیریزن میں بکری کو دیکھیں, وہ بہت تیز جانور ہے. کیونکہ ہم لوگ جب ہماری بھی بکریاں ہوا کرتی تھی تو شام کے ٹائم میری امی نے کہنا کہ کافی مطلب سارا دن بکری ان کو تھوڑا سا پھرانے جائے. میں میرا بھائی جب جاتے تھے تو ہماری بکریاں آگے آگے اور ہم ان کے پیچھے پیچھے. پھر ان کو پتا تھا کہ ہمیں اتنے گھنٹے میں ہی چلنا ہے, اور چلنے کے بعد وہ خود گھر واپس آتی تھی اور ہم ان کے پیچھے پیچھے آتے تھے. وہ اتنا کلیور جانور ہے بکری. لیکن بھیڑ اتنی چلاک نہیں ہے. بھیڑ جب اپنے ریوڑ سے کھو جاتی ہے, نہ تو اپنا گھر ڈھونڈ سکتی ہے اور نہ ہی وہ اپنے چرواہے کو, اور پھر اسے فکر بھی نہیں ہوتی, وہ بھٹکی رہتی ہے, جدھر مرضی پھرتی رہتی ہے. اسی لیے تو رسول نے کہا کہ ہم کن کی مانند بھٹک گئے؟ بھیڑوں کی مانند. اور ہمارا یسوع ایک اچھے چرواہے کی مانند کہتا ہے, میں کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے والا. وہ خدا ہے جس نے ہمیں اپروچ کیا, اس نے ہمیں اپروچ کیا. رسول کہتا ہے سب کے سب نکمے بن گئے. اب نکمے کے لیے جو یونانی زبان میں لفظ ہے وہ ایسا نکمے ہے, یوز لیس. جیسے آپ کا دودھ خراب ہو جائے, چاہے وہ 3 کلو ہی کیوں نہ ہو, آپ کو گرانا پڑتا ہے, وہ آپ کے لیے یوز لیس ہے. سبزی خراب ہو جائے تو نہ جانے کیوں ہماری جو گھر کی فیمیلز ہیں وہ میلز کو ضرور سنگھانے جاتی ہیں, سنگھنا ذرا ٹھیک ہے کہ نہیں, حالانکہ اسمیل بتا رہی ہے کہ وہ خراب ہے. سو یہ وہ والا خراب ہے. نکمے بن گئے. ہر وہ انسان جو گناہ کی حالت میں ہے وہ خدا کے لیے بھی بیکار ہے اور بنی ہوئے انسان کے لیے بھی بیکار ہے. تیسرا ثبوت, نہ صرف نکارا خواہش بلکہ ایک گناہ آلودہ نکارا زبان بھی رکھتے ہیں گنہگار. یہ بھی ثبوت ہے کہ بنی ہوئے انسان گنہگار ہے. رسول 13ویں آیت میں, یہ زبور 5 سے لیا گیا حوالہ ہے, ان کا گلا کھلی ہوئی قبر ہے, انہوں نے اپنی زبانوں سے فریب دیا, ان کے ہونٹوں میں سانپوں کا زہر ہے, ان کا منہ لعنت اور کڑواہٹ سے بھرا ہے. یہ رسول ثبوت دے رہے ہیں. لوگ اتنی سی بات کہتے ہیں اور کسی کا دل جلا دیتے ہیں اور آخر میں کہتے ہیں مائنڈ نہ کرنا. I don't understand. اگر آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ آپ کی اس بات سے کسی کا دل دکھ رہا ہے تو ہم اسے کیوں کہتے ہیں مائنڈ نہ کرنا. آپ اسے کہیں کہ میں نے غلط بات کہی ہے. ہم ایسے ہی کسی کی باڈی شیمنگ کر دیتے ہیں, آپ کی ناک بڑی موٹی ہے اور بات کہتا مائنڈ نہ کرنا. اب وہ بیچارہ ساری رات سوئے گا نہیں, اپنی ناک دیکھتا رہے گا کہ میری تو ناک بہت موٹی ہے. اور ہم لوگ صرف یہی نہیں, باڈی شیمنگ ہی نہیں, ہم اخلاقی طور پر دوسروں کی فیلنگز کو, دوسروں کے جذبات کو مجروح کرتے ہیں. ہمارے الفاظ, گنہگار انسان کے الفاظ, رسول کہتا ہے
کھلی قبر کی مانند ہے. قبر کے اندر کیا ہوتا ہے؟ نجاست, گند اور بدبو. اور وہ کہتا ہے کہ ان کے منہ سے کبھی کوئی اچھی بات نہیں نکلتی. وہ دوسروں کے دل دکھاتے ہیں, وہ دوسروں کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ دوسروں کی دل آزاری ہو. اور یہ تیسرا ثبوت ہے کہ بنی نوع انسان کیا ہے؟ گنہگار ہے, فرد جرم ثابت کیا جا رہا ہے. پہلا ثبوت دیا گناہ آلودہ حکمت, پھر گناہ آلودہ خواہش, اور نہ صرف گناہ آلودہ خواہش, زبان بھی. اور چوتھا ثبوت ٹیڑھی راہیں. رسول کہتا ہے 15ویں آیت, ان کے قدم خون بہانے کے لیے تیز رو ہیں, ان کی راہوں میں تباہی اور بدحالی ہے. وہ راہیں جو راستے وہ چنتے ہیں. آپ نے لوگوں سے اکثر سنا ہوگا میری زندگی ہے, میری مرضی ہے, میں جو چاہوں میں کروں, میرے فیصلے ہیں. نو میرے عزیزو, ہمارا ایک فیصلہ ہمارے خاندان کی زندگی کو برباد کر سکتا ہے. ہم اپنی راہیں نہیں چل سکتے, ہم اپنی مرضی سے فیصلے نہیں لے سکتے. ہمارے فیصلے خدا کی مرضی کے مطابق ہمارے خاندان کی بھلائی کے لیے ہونے ضروری ہیں. کوئی شوہر کہے کہ میری زندگی ہے, میں جو چاہوں جب چاہوں کروں گا, کوئی مجھے روک نہیں سکتا, اس کے بیوی اور بچے اثر انداز ہوں گے, اس کا پورا خاندان اثر انداز ہوگا. اور اگر کوئی ماں کہے یا بیوی کہے کہ میری زندگی ہے, یہ میرے فیصلے ہیں, میں یہ زندگی اپنے طریقوں سے گزارنا چاہتی ہوں, یاد رکھیں وہ ماں باپ جو اپنی مرضی سے زندگی گزارتے ہیں, جو اپنی مرضی سے غلط فیصلے کرتے ہیں, پھر ایک وقت آتا ہے ان کے بچے بھی غلط فیصلے کرتے ہیں. پھر ان کے بچوں کے پاس آپشن ہوتی ہے, کیونکہ انہوں نے کبھی اپنے ماں باپ کو اچھے فیصلے لیتے نہیں دیکھا. جب انہوں نے اپنے ماں باپ کو اچھے راہوں پر چلتے نہیں دیکھا, تو پھر وہ بھی وہی راہیں اپناتے ہیں جو ایک گنہگار اپناتا ہے. اور رسول کہتا ہے کہ ان کی جو راہیں ہیں, ان کی ویڈیوز دیکھیے گا جو بڑے بڑے کرائم کرتے ہیں, آپ کو ان کی آنکھوں میں ڈر اور خوف نظر نہیں آئے گا. آپ کو ان کی آنکھوں میں ندامت اور شرمندگی نظر نہیں آئے گی. کیوں؟ کیونکہ ان کے دل میں خدا کا خوف نہیں ہے. وہ خدا سے نہیں ڈرتے کیونکہ وہ بے دینی کا شکار ہو چکے ہیں. اور یہ پانچواں ثبوت ہے کہ انسان گنہگار ہے. انسان اپنی حکمت میں گنہگار ہے, اپنی خواہشات میں گنہگار ہے. اس کی زبان اس بات کا ثبوت ہے کہ انسان گنہگار ہے. اس کی راہیں, اس کے فیصلے اس بات کا اظہار ہے کہ وہ گنہگار ہے. اور اس کی بے دینی, خدا کے خوف کے بغیر زندگی گزارنا اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ کیا ہے؟ گنہگار ہے. اور خدا کا خوف یہ نہیں کہ آپ خدا کے غضب سے ڈریں. یہاں پہ جو لفظ خوف استعمال ہوا ہے وہ خدا کی عزت والا خوف ہے. گھٹنوں کے بل ہو کر خدا سے محبت کا اظہار کرنا, یہ اس خوف کی بات ہو رہی ہے. اور یہ 5 ثبوت ہیں جو ثابت کرتے ہیں کہ بنی نوع انسان کیا ہے؟ گنہگار ہے. اور انسان جتنی بھی کوشش کر لے وہ راست باز ہو نہیں سکتا اپنے اعمال سے. انسان اپنی کوشش سے راست باز نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ اس کی فطرت میں کیا ہے؟ گناہ ہے. اس کی فطرت, وہ طبعی طور پر کیا ہے؟ گنہگار ہے. یہ یوں ہی ہے کہ آپ کریلے کا شیک بنائے اور کتنی بھی چینی ڈال لیں, وہ کیسا لگے گا؟ کیوں؟ کیونکہ کریلے کی فطرت کیا ہے؟ کڑوی. آپ اس کی فطرت کو اس سے خود سے جدا نہیں کر سکتے. اس کی فطرت جو ہے وہ گناہ بری ہے. آپ فرد جرم کیا ہے کہ سب کے ساتھ گناہ کے متحد ہیں. اوکے, رسول نے ثبوت بھی دے دیے, 5 ثبوت پیش کیے گئے. اب ثبوت ہو گئے تو کیس کافی ہارنے کے چانسز میں آگے ہیں. پھر گواہ بھی پیش کیا گیا. آئیے 19ویں اور 20ویں آیت پڑھیے میرے ساتھ. 19ویں آیت میں رسول فرماتے ہیں, اب ہم جانتے ہیں کہ شریعت جو کچھ کہتی ہے ان سے کہتی ہے جو شریعت کے ماتحت ہیں, تاکہ ہر ایک کا منہ بند ہو جائے. بند ہونے سے مراد آپ کوئی کلیم نہ کرے کہ میں نے اپنا کیس خود لڑنا ہے. آپ کے خلاف ثبوت ہے, آپ کے خلاف گواہ ہے. شریعت اس بات کی گواہ ہے کہ کوئی راست باز نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ کوئی بھی شریعت پر مکمل طور پر عمل نہیں کر سکا. اور رسول پھر آگے کہتے ہیں تاکہ ہر ایک کا منہ بند ہو جائے اور ساری دنیا خدا کے نزدیک سزا کے لائق ٹھہرے. کیونکہ شریعت کے امان سے کوئی بشر اس کے حضور راست باز نہیں ٹھہرے گا. اس لیے کہ شریعت کے وسیلے سے تو گناہ کی پہچان ہی ہوتی ہے. اب رسول سادہ الفاظ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ شریعت اس بات کی گواہ ہے کہ ان کو شریعت ملی, ان کو احکام ملے. ان میں سے ایک بھی شخص کسی بھی شریعت کے پورے احکام کو پورے طور پر اپنے عمل میں نہیں لا سکا. کوئی بھی شریعت کو پورا نہیں کر سکا. ڈاکٹر بلی گراہم کہتے ہیں بنی نوع انسان کو شریعت اس لیے دی گئی تاکہ بنی نوع انسان
जाने कि वो गुनहगार है, वो जो है गुनाह आलूदा है और उसे पाक होने की जरूरत है, तब वो यीशु के पास आएगा ताकि जाने कि उसे पाकीज़गी की जरूरत है। शरीयत बिल्कुल आईना है। जब आप आईना देखते हैं तो शरीयत जो है वो आपको बताती है आपके यहाँ पर दाग है, यहाँ पर दाग है, यहाँ पे भी दाग है, तो क्या वो आईना आपके दाग मिटा सकता है? आप उसमें मुंह रगड़ेंगे, आप चोट खा लेंगे, लेकिन वो आईना आपके दाग मिटा नहीं सकता। इसीलिए शरीयत हमें ये बताती है कि हम गुनहगार हैं। शरीयत कामिल है, रास्त है, पाक है, लेकिन शरीयत हमें पाक नहीं कर सकती। अब हम गुनहगार साबित हो गए, शरीयत ने ये गवाही दे दी, हम गुनहगार साबित हो गए, तो अब हमारे पास हल क्या है? सिंपली एक गुनहगार के पास यही हल है कि वो रहम की अपील करे। एक गुनहगार के पास क्या हल है? रहम की। आप आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते। आप सब कुछ सबूत हमारे खिलाफ है, गवाह हमारे खिलाफ है, अब हम सजाए मौत के लायक हैं। अब अगर मौत से बचना है तो एक ही हल है कि जज साहब से कहा जाए, जज साहब मुझ पर रहम किया जाए। खुदा के हुजूर अपनी रास्तबाजी गिनवाना नहायत बेवकूफी का अमल हो सकता है। क्यों? क्योंकि यशायाह नबी कहता है हमारी रास्तबाजी नापाक लिबास की मानी है। हम जिन अमाल पर बड़ा फख्र करते हैं, हम जिन कामों को बड़ा पसंद करते हैं, खुदा की पाकीज़गी के मुकाबले वो कुछ भी नहीं। हमारा खुदा इस कदर पाक है। इसीलिए मसीह यीशु ने लूका की इंजील 18 बाब की 9 से 14 आयत में आप तमसील पढ़े तो यीशु मसीह ने उन लोगों को सामने रखते हुए तमसील दी जो अपने आप को बड़ा रास्तबाज समझते थे। यीशु ने कहा हैकल में 2 लोग दुआ करने के लिए आए, एक महसूल लेने वाला गुनहगार और दूसरा कौन था? फरीसी था, जो शरा का आलम था, जो उस दौर का बड़ा रास्तबाज शख्स था। अब हुआ क्या? जब वो महसूल लेने और जब वो शरीयत का आलम वो फरीसी जब दुआ करता है तो खुदा से क्या कहता है? सबसे पहले वो गलती क्या करता है? अपनी रास्तबाजी दूसरों के साथ कंपेयर करता है। वो कहता है खुदावंद मैं तेरा शुक्र करता हूँ, मैं उस गुनहगार महसूल लेने वाले की तरह नहीं हूँ। वो कहता है खुदावंद मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि मैं उस गुनहगार की तरह नहीं हूँ। पहले गलती की कि दूसरों के साथ अपनी रास्तबाजी कंपेयर किया, फिर दूसरी गलती की खुदा को अपनी रास्तबाजी की मारा। देख खुदावंद मैं हफ्ते में 2 बार रोजा रखता हूँ और पूरी दायकी देता हूँ। खुदा के सामने अपनी रास्तबाजी बयान करने लगा और महसूल लेने वाले ने क्या किया? उसने आंखें भी नहीं उठाई और वो अपनी छाती पीट पीट कर कहने लगा है खुदावंद मुझ गुनहगार पर रहम कर। मैंने कहा आप खुदा के तख्ते अदालत के सामने गुनहगार साबित हो चुके हैं। रहम की अपील के अलावा हमारे पास कोई हल नहीं है। और उसने क्या अपील की थी? ऐ खुदावंद मुझे गुनहगार पर क्या कर? तो यीशु ने क्या कहा? यीशु ने कहा मैं तुमसे सच कहता हूँ महसूल लेने वाला रास्तबाज ठहर कर गया। क्यों? क्योंकि रहम की अपील ने उसके गुनाहों को माफ किया। हमें भी गुनाह की माफी के लिए, गुनाहों का इकरार करने के लिए, चाहे वो दीनदार है, चाहे वो बेदीन है, यहूदी है, यूनानी है, कोई भी शख्स है, खुदा के तख्ते अदालत के सामने उसे अपने इखलाकी दिवालियापन का इकरार करने की जरूरत है। उसको मानने की जरूरत है कि मैं गुनहगार हूँ। एक दफा एक बादशाह अपने शहर की जेल में गया और जब वो बादशाह अपने शहर की जेल में गया तो उन कैदियों से मिलने गया जो भी रिसेंटली किसी बड़े जुर्म के लिए पकड़े गए थे। अब बादशाह एक कैदी के पास गया और उसे कहने लगा कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, कैसे आए हो? उसने जल्दी से बड़ा रोने वाला मुंह बनाया और मासूम सा मुंह बनाया। उसने कहा बादशाह सलामत, मेरा कोई कसूर नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस वहां पे खड़ा था, इन्होंने मुझे पकड़ा और इतना मारा और मुझे मुजरिम ठहरा दिया। बादशाह ने कहा ठीक है। बादशाह थोड़ा चलकर आगे गया, लेकिन बादशाह जानता था कि वो गुनहगार है। फिर दूसरे के पास गया। अब दूसरा कहने लगा बादशाह सलामत, मैं खुद बड़ा मासूम हूँ, मैंने कभी बुरे काम किए ही नहीं, मेरा रिकॉर्ड चेक करें। हालांकि बादशाह ऑलरेडी जानता था कि वो गुनहगार है। और वो कहने लगा बादशाह सलामत, मेरे दुश्मनों ने मुझे फंसाया, उन्होंने मेरा नाम इनमें लिया और मुझे भी पकड़ा लिया। बादशाह सलामत तीसरे के पास गए और कहने लगा तुम यहाँ पे किस चक्कर में आए हो? उसने अपनी आंखें भी नहीं उठाई, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, रोने लगा और कहने लगा बादशाह सलामत, मैंने तेरा भी गुनाह किया है, मैंने खुदा का भी गुनाह, मैं मुजरिम हूँ, मैं सजा के लायक हूँ, मुझे एहसास है कि मैंने कितना कुछ गलत किया है। आज कैद में आकर मुझे पता चला कि मैं कितना
बड़ा गुनहगार हूँ, बादशाह सलामत, मैं इसी लायक हूँ और मुझे ये सजा मिलनी चाहिए। और बादशाह ने सारे कैदियों की तरफ देखा, अपने सिपाहियों की तरफ देखा और फिर उन लोगों की तरफ देखा जो कह रहे थे कि हम बड़े मासूम हैं, हम गुनहगार नहीं हैं। तो बादशाह ने क्या किया? बादशाह ने उस कैदी से जो कह रहा था कि मैं गुनहगार हूँ, बादशाह ने उससे कहा तुम इन मासूम लोगों में यहाँ पर क्या कर रहे हो? सिपाहियों, इसको जेल से बाहर निकाल दो, ये बहुत गुनहगार है, मासूम लोगों में इसकी कोई जगह नहीं है। तो जरूरत है कि हम खुदा के हक के सामने अपने गुनाह का इकरार करें, हम रहम की अपील करें। और रहम की अपील करने की जरूरत क्यों है? दिलचस्प बात यह है कि आपका खुदा रहीम है। रहम करने की क्यों हमें ऑप्शन है? क्योंकि हमारा खुदा क्या है? रहीम है। रसूल बताते हैं कि खुदा के रहम की मौजूदगी है। मैं आपके सामने हवाला पढ़ूंगी 21वीं आयत से। मगर अब शरीयत के बगैर खुदा की एक रास्तबाजी जाहिर हुई है। आप रसूल कहते हैं शरीयत से नहीं, शरीयत के बगैर खुदा की कौन सी रास्तबाजी जाहिर हुई है? एक रास्तबाजी जाहिर हुई है। दुनिया में जितने भी अदालतें हैं, जितने भी जजेस हैं, हो सकता है वो किसी बेगुनाह को फांसी दे दें कई बार, और बल्कि होता है ऐसा, कई बार बेगुनाहों को फांसी दे दी जाती है और बार ऐसा होता है गुनहगार पैसा देते हैं और बड़े आजाद जिंदगी गुजारते हैं, ऐसा होता है। लेकिन आपका खुदा ऐसा जज है कि वो सिर्फ सबूतों पर नहीं चलता, वो सिर्फ गवाहों पर नहीं चलता, वो शख्सी तौर पर भी जानता है कि आप गुनहगार हैं और वो शख्सी तौर पर आपसे मोहब्बत भी करता है। और उसकी ये रास्तबाजी है, उसके पास ये कुदरत है, उसके पास ये ताकत है, उसके पास ये एबिलिटी है कि वो एक गुनहगार को मासूम नहीं, वो एक गुनहगार को रास्तबाज ठहराने की कुदरत रखता है। आपका जज ऐसा जज है जिसके तख्त के सामने आप खड़े हैं, वो आपको रास्तबाज ठहरा सकता है। और फिर ना सिर्फ खुदा की रास्तबाजी बल्कि रसूल दूसरे नंबर पर, मैंने ये नकात लिखे हैं, खुदा की रास्तबाजी हमें रहम की अपील की तरफ लेकर आती है। दूसरी बात, ईमान लाने से। रसूल कहते हैं जिसकी गवाही शरीयत और नबियों से हुई है, यानी खुदा की वो रास्तबाजी जो यीशु मसीह पर ईमान लाने से। क्या लाने से? आपको कोई पैसा नहीं देना बेगुनाह होने के लिए, आपको रास्तबाज होने के लिए कोई सिफारिश नहीं देती, आपको सिर्फ मसीह यीशु पर क्या लाना है? ईमान लाना है, तो आप उसके नजदीक रास्तबाज ठहर सकते हैं। और तीसरा नुक्ता उसके रहम का ये है कि ना सिर्फ ईमान लाने से बल्कि सबके लिए, कोई बूढ़ा कोई बुजुर्ग, वो कितना ही गुनहगार हो, किस भी हालत में हो, जब जिस वक्त वो खुदा के हुजूर अपने गुनाहों का इकरार करता है, खुदा से रहम और माफी मांगता है, मेरा और आपका खुदा उसे उसी वक्त रास्तबाज ठहरा देता है। सबके लिए से मुराद रसूल ये बताते हैं कि कोई इतना गुनहगार नहीं है कि उसे माफ नहीं किया जा सकता, और कोई इतना रास्तबाज नहीं है कि उसे यीशु मसीह की जरूरत नहीं है। सबके लिए रसूल कहता है, सब ईमान लाने वालों के लिए। फिर लिखते हैं इसलिए कि सबने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है, मगर उसके फजल के सबब से। फजल खुदा की ऐसी सिफ्त है जो हम गुनहगार, हम मौत के लायक, हम गजब के फरजंदों को भी रहम के लिए तैयार कर देता है। फर्ज जो है खुदा को हम पर रहम करने के लिए तैयार करता है। फर्ज खुदा की ऐसी शफकत है, हम जो सजा के लायक है, खुदा हमसे रहम का जो है वो हम पर रहम का असर पैदा करता है, खुदा हम पर रहम करता है। और फजल ऐसी चीज है जो हमें बाकी सारी चीजों से जुदा कर देती है। रोमियो के खत 5वें बाब की 8वें आयत में लिखा है, जब हम गुनहगार ही थे, जब हम गुनहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर हुआ। हम अच्छे नहीं हुए कि खुदा हमसे मोहब्बत करे। हमेशा याद रखिएगा, हम कीमती हैं इसलिए खुदा ने हमसे मोहब्बत नहीं की। हम सब कीमती हैं इसलिए खुदा ने हमसे मोहब्बत नहीं की। खुदा ने हमसे मोहब्बत की, हम इसलिए कीमती हैं। ये खुदा की मोहब्बत है, ये खुदा का फर्ज जो हमें कीमती बनाता है। C.S. लुइस ब्रिटिश स्कॉलर एक खुदाम की कॉन्फ्रेंस में गए और वहां पर डिस्कस हो रहा था कि मसीहियत दूसरे मज़ाहिब से कैसे फर्क है। C.S. लुइस कहीं बाहर काम से गए थे और अभी वो हॉल में दाखिल होते हैं तो एक खादम जल्दी से उनकी तरफ उंगली करते हैं और कहते हैं, C.S. लुइस क्या तुम बता सकते हो मसीहियत और दूसरे मज़ाहिब में क्या फर्क है? तो C.S. लुइस ने बिना सोचे जवाब दिया, फज़ल। इट इज द ग्रेस ऑफ गॉड जो हमें
دوستوں سے الگ کہتا ہے. اس لیے رسول کہتا ہے فضل کے سبب سے پھر مسیح یسوع ہی وہ خوشخبری ہے جو ہمیں دی گئی ہے. اگر ہم آج موت سے بچے ہیں, اگر آج ہم سزا کے لائق نہیں ٹھہرے, تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مسیح یسوع نے وہ سزا اپنے اوپر لی ہے. اور پھر رسول یہ لکھتے ہیں مخلصی کے وسیلے سے. مخلصی, ریڈمپشن. مخلصی کے لیے جو یونانی زبان میں لفظ استعمال ہوا ہے, یہ وہ لفظ ہے جس کا مطلب ہے کہ آپ غلاموں کی منڈی میں جائیں اور وہاں سے غلام خریدیں اور اسے آزاد چھوڑ دیں کہ آج کے بعد مجھے کوئی نہیں خریدے گا, آج کے بعد مجھ سے کوئی اپنے فائدے کا کام نہیں لے گا. مسیح یسوع نے آپ کو اپنے قیمتی خون سے خریدا, آپ کو مخلصی دی تاکہ پھر گناہ کبھی آپ کو اپنی غلامی میں نہ لے سکے. یہ مسیح یسوع کی نجات اور اس کی مخلصی. اور آخری بات رسول کہتے ہیں راستی کے ساتھ. میں چاہوں گی آپ 26ویں آیت میرے ساتھ پڑھیں. لکھا ہے بلکہ اسی وقت اس کی راست بازی ظاہر ہو. کس کی راست بازی؟ خدا کی راست بازی اسی وقت ظاہر ہو تاکہ وہ خود بھی عادل رہے. خدا انصاف پسند ہے, خدا منصف ہے, خدا منصف ثابت ہو, عادل ثابت ہو, اور پھر کیا ہو, جو یسوع پر ایمان لائے اس کو بھی راست باز ٹھہرائے. ہم گنہگار ہیں کہ پہرے میں کھڑے ہیں, ثبوت ہمارے خلاف ہیں, گواہ ہمارے خلاف ہیں, ہم رحم کی اپیل کرتے ہیں اور جج سے کہتے ہیں جج مجھے میرے گناہوں سے چھٹکارا چاہیے, میں گنہگار ہوں, میں اقرار کرتا ہوں میں گنہگار ہوں. اور پھر جج کیا کرتا ہے؟ آپ کے کٹہرے کے آگے اپنے بیٹے یسوع کو کھڑا کرتا ہے اور آپ کے لیے سائن کرتا ہے کہ یہ راست باز ہے. کی 16ویں آیت میں یہ نہیں لکھا کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ خدا نے معاف کر دیا. کیسا لکھا؟ خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا. دس از دا لو. یہ خدا کی محبت ہے کہ اس نے محض آپ کو معاف نہیں کیا. کیوں؟ اگر خدا انسان کے گناہ کو صرف معاف کر دے, اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے خدا کو گناہ سے کوئی فرق نہیں پڑتا. خدا کہتا ہے اس کہ آپ گناہ کریں, میں بڑا محبت بھرا خدا ہوں, آپ جتنا مرضی میرے خلاف گناہ کریں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن میرے عزیزو یسایا نبی کے صحیفے میں خدا کہتا ہے میں اپنا جلال کسی کھوتی ہوئی مورت یا کسی اور چیز کے لیے روا نہ رکھوں گا. خدا کہتا ہے میں کمپرومائز نہیں کروں گا. سو خدا نے کیا کیا؟ جو سزا ہماری تھی, اب یہ خدا کی محبت ہے کہ وہ ہمیں سزا بھی نہیں دینا چاہتا, یہ اس کی محبت ہے کہ وہ ہمیں بچانا چاہتا ہے. لیکن انصاف یہ ہے کہ گناہ کی سزا ہونی چاہیے. بائبل مقدس فرماتی ہے بغیر خون بہائے معافی نہیں ہے. گناہ کی سزا کیا ہے؟ موت ہے. اگر گناہ کی مزدوری موت ہے تو پھر اگر خدا ہم سے محبت کرتا ہے تو پھر خدا نے کیا پلان کیا؟ اور رسول کہتا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو بھی راست باز ثابت کیا, اور اس نے اپنے آپ کو منصف ثابت کیا, اور اس نے میرے اور آپ کے حصے کے گناہ اپنے بیٹے پر ڈالے اور اسے صلیب پر مصلوب کیا. اور جب اسے صلیب پر مصلوب کیا تو یسوع مسیح نے صلیب پر جاتے کیا کہا؟ It's finished. He paid it all. یسوع نے کہا کہ تمام ہوا, کیونکہ آپ اور میں اس کے حضور راست باز ٹھہرائے. اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو میرے اور آپ کے لیے اس لیے قربان کیا تاکہ میں اور آپ اپنی زندگی کو حاصل کر سکیں. گناہ کے باعث کوئی بھی خدا کے حضور راست باز ٹھہر نہیں سکتا. میرے جی تو ایک دفعہ کا ذکر ہے, 2 بھائی تھے اور وہ دونوں بڑے ملتے جلتے تھے. جو چھوٹا بھائی تھا وہ بڑا شرارتی تھا, برے کاموں میں ملوث تھا, اور بڑا بھائی ہمیشہ اسے سمجھایا کرتا تھا کہ تم یہ برے کام نہیں کرو. پھر جب وہ بڑے ہو گئے اور جو چھوٹا بھائی تھا وہ بہت زیادہ گنہگار ہو گیا, کرائم میں, جرموں میں پڑ گیا اور برے کام کرنے لگا. اب ایک دن کیا ہوا, چھوٹا بھائی گھر بھاگتا ہوا آیا, اس کے خون سے کپڑے گندے ہوئے ہوئے تھے, اس کے ہاتھ میں چاقو تھا, اور بھاگتا ہوا اپنے بھائی کو کہنے لگا بھائی مجھ سے گناہ ہو گیا, میں نے قتل کر دیا, لوگوں نے مجھے دیکھ لیا اور ابھی وہ میرے پیچھے بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں. اس کے بھائی نے کہا اب کیا کیا جائے؟ کہ بھائی میں مرنا نہیں چاہتا, کیا آپ مجھے بچا سکتے ہو؟ اس کے بھائی نے کہا اپنے کپڑے اتارو. اس کے ساتھ کپڑے چینج کیے, اور اس سے پہلے کہ لوگ دروازہ توڑ کر داخل ہوتے اس کے بھائی نے وہ چاقو پکڑا اور کھڑا ہو گیا. لوگوں نے اسی کو مجرم سمجھا, اس کو پکڑا اور اس کو جیل میں لے گئے. جب اس کو اس کی عدالت میں پیش کیا گیا تو اس کو سزائے موت سنائی گئی, اور جب سزائے موت سنائی گئی تو بڑے بھائی سے پوچھا گیا کہ کیا آپ کی کوئی آخری خواہش ہے؟ اس نے کہا جی ہاں, میں اپنے چھوٹے بھائی سے ملنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے,
छोटे भाई को बुलाया गया और उसने अपने छोटे भाई से कहा, भाई देखो तुम्हें मैं हमेशा कहता था गुनाह नहीं करो, तुमने कभी सुना नहीं। आज तुम्हारे इस गुनाह के बायस मैं मौत को कबूल कर चुका हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें चाहता हूँ कि तुम्हें महफूज करूँ। मैं तुम्हें सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, आज के बाद गुनाह ना करना, क्योंकि अब और कोई भाई नहीं आएगा जो तुम्हारे हिस्से की मौत को अपने ऊपर लेगा। मेरे अजीजों, हमारे बड़े भाई ने सलीब पर जान देकर हमारे गुनाहों का कफारा किया है, हमें खुदा के हुजूर रास्तबाज किया है। और अगर आप उसके कफारे को कबूल कर चुके हैं, अगर आप उसकी निजात को कबूल कर चुके हैं, तो अभी वक्त है कि अपने गुनाहों को छोड़ दें और अपने बड़े भाई की कुर्बानी को सामने रखें।